اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے حجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان جس میں قوم سمود رہتے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث یعنی بیکار نہ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنی قوم کی ایذاؤں پر تحمل کرو، یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔